اور میرے نہایت عزیز طلباء اور طالبات، میڈیا پرسن، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی مبارک کہتا ہوں۔ آئیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان ہم بنانے کی محنت کر کے کوشش کریں۔ اور آج کے دن ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے وہاں پر بچے جو کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، مکمل لاک ڈاؤن ہے اور 90 لاکھ لوگوں کو ایک جیل میں وہاں انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل اداروں کو، انٹرنیشنل آبزرورز کو، پارلیمنٹیرینز کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج کے دن ہمیں ان بھائیوں اور بہنوں کو یہ میسج بھیجنا ہے کہ ہم ان کی آزادی کی جد و جہد میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے، جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیہ دیا جائے گا، استصواب رائے ہوگا جس میں وہ فیصلہ کر سکیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ 14 اگست جب آتا ہے، جب ہم انڈیپینڈنٹ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، تو پورے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب 15 اگست آتا ہے تو وہاں سیاہ جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال وہاں پر ریفرینڈم ہوتا ہے جس میں کشمیری فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے دن ہمیں بیت المقدس کی آزادی، قبلہ اول کی آزادی، اور جس طریقے سے ہمارے پیلسٹینین بھائی بہنیں مصیبت میں مبتلا ہیں، جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پیلسٹینین کی جد و جہد کی، اقوام متحدہ میں، بین الاقوامی برادری کے ساتھ، OIC میں، ہر جگہ پیلسٹینین بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے شانہ بشانہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کریں۔ تو آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ آج بھی میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ آج ہماری قوم اگر ان 3 زرعی اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک جو ہے بن سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں، بہت خطرات لاحق ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور میں آج کے دن یہ بھی تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئیے ہم اپنے اختلاف بلا کر ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے اکٹھے مل کے جد و جہد کریں۔ تو اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی اگلی جنریشنز کے لیے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ سیاست آتی ہے، جاتی ہے، الیکشن ہوں گے، جس کو عوام چاہیں گے جیتیں گے، لیکن جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان پہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے اس کو اس پہ متحد جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور آج کے دن ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ کیا جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، کیا ہم نے ان مقاصد کو حاصل کر لیا ہے؟ تو یہ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو قومیں، جو ان میں اچھائیاں ہوتی ہیں، جو ان میں ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان پہ فخر کرتی ہیں، اور جو چیزیں ان میں خامیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی خامیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنے جو ملک کا مستقبل بہتر نہیں کر سکتے۔ تو آپ بہت فارچونیٹ ہیں جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن آئیں آج کے دن ہم ان بچوں کا بھی سوچیں کہ 2.40 کروڑ بچے ہمارے ملک میں سکولوں میں نہیں جاتے۔ وہ بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے، جو بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہ لوگوں کے گھروں میں اور فیکٹریوں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس میں اس قوم کا ہر بچہ جو ہے
اپنا فل پوٹینشیل جو ہے ریئلائز کر سکے. ہر شخص کو اتنا ہی حق ہے اس ملک کے جتنا مجھے گورنر اور دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے. تو ہمیں آج کے دن یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہم ایسے راستے تلاش کریں گے کہ وہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. اور آخری بات میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. میں نے 2013 میں ایک تحریک شروع کی تھی پاکستان میں، پنجاب میں، کہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 80% لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. لاہور جیسے شہر میں 1 لاکھ بچہ چلڈرن ہاسپٹل میں گندا پانی پینے کی وجہ سے جاتا ہے. تو یہ ایک میں نے تحریک شروع کی تھی، ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ پنجاب میں ہم نے ہر شہر میں، قصبے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے. تو اس میں بڑی مشکلات تھی، بہت بڑے چیلنجز تھے، بہت بڑی رکاوٹیں تھیں، لیکن میں بالکل مصمم ارادے کے ساتھ کہ یہ نیک کام ہے اس پہ ڈٹا رہا. اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کے آخر تک آب پاک اتھارٹی، ہمارے این جی اوز، ہمارے مخیر حضرات، ہم 1.5 کروڑ لوگوں کو پنجاب میں پینے کا صاف پانی انشاءاللہ جو ہے پرووائڈ کر دیں گے. چونکہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس میں اب این جی اوز، ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پانی کا جو کام شروع کیا ہے اس میں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. تو میری اللہ سے دعا ہے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو تمام انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے بین الاقوامی آبزرورز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو وہاں پر جانے کی اجازت جو ہے ملنی چاہیے. اور نریندر مودی نے جو کشمیر کا یک طرفہ سٹیٹس تبدیل کیا ہے، وہ بین الاقوامی اصولوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور ہمیں نریندر مودی کو ٹیبل پہ لانا ہے. اور کشمیر کو انشاءاللہ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. دیکھیں، میں عرض کروں جی ایس پی پلس ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. 2014 میں، ہم 2013 میں پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری کاوشیں کی تھیں. اور میں 4 دفعہ جو جتنے بھی کیپٹل ہیں یورپین یونین کے، وہاں پر گیا، بیلجیم گیا، 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا، اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا، جس سے پاکستان کو $24 بلین کا اب تک ایکسپورٹ میں ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہو چکا ہے. اس کے بعد 2020 میں ہماری کوشش تھی کہ وہاں پر رینیول تھا، تو وہ بھی 2 سال کا ریفیول کیا. بات آپ کی درست ہے کہ اب بہت زیادہ خطرات ہیں، انڈین لابی بہت ایکٹیو ہے. تو ہمیں بھی اپنی حکومت کو، ہماری بزنس برادری کو، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں یورپ میں، ان سب کو مل کے بھرپور کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ ہم جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے. جی بس آخری بھائی سوال اس کے بعد. افغانستان، دیکھیں افغانستان کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے، جب میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں گیا تو میں وہاں کے سینیٹرز کو ملا، وہاں کے کانگریس مین، کانگریس وومن کو ملا، باقی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو ملا. تو میں ان سے کشمیر پہ بات کرنا چاہتا تھا، میں ان سے پیلسٹائن پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ افغانستان میں کیا ہونے والا. تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے یا حکومت پہ یا کسی لوگوں پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. جو افغان ہیں، ان کی تاریخ جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا، برطانیہ نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ قبضہ کر لیا، برطانیہ نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. اور لوگ کہتے تھے کہ سن نیور سیٹ آن برٹش سوئل، لیکن وہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کو بتایا، اور میں سرپرائز تھا کہ بہت سے وہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا. میں نے کہا کہ برطانیہ نے افغانستان کو فتح کرنے کے لیے جب اپنے فوجی بھیجے تو انہوں نے تمام فوجی وہاں پر قتل کر دیے.
दे किल्ड एवरी सोल्जर एक्सेप्ट वन। एक को वापस भेजा कि जाके बताओ अगर दोबारा आपने हमला किया तो हम ये सलूक करें। उसके बाद रशिया ने कोशिश की, यूएसएसआर माइटी पावर, कोई चीज की उनके पास कमी थी, वो भी अफगानिस्तान को कंकर नहीं कर सके। और मैंने कहा कि अब 18 साल हो गए हैं, नेटो है, अमेरिका है, बरतानिया है, तमाम फौजें हैं, लेकिन 18 साल बाद आप भी शिकस्त खा के वापस जा रहे हैं, आप भी उनको कंकर नहीं कर सकते। तो अब आप हमसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक कंट्री जिसने इतने रेफ्यूजीज लिए हैं, एक मुल्क जिसका $80 बिलियन से ज़्यादा अफगानिस्तान की वजह से नुकसान हुआ, तो आप कैसे समझते हैं कि हम अफगानियों से लड़ सकते हैं या उनका मुकाबला कर सकते हैं? तो अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत गंभीर है और मैं ये समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी बरादरी के गलत फैसलों की वजह से इतना बड़ा $ट्रिलियंस का नुकसान भी हुआ है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि मैं उस वक़्त जब अफ़गानिस्तान की जंग हुई, जब इराक़ की जंग हुई, तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था और मैंने दोनों जंगों के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया था, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जंगें मसाइल का हल नहीं है, नेगोशिएशन और डायलॉग से मसला जो है हल हो सकता है। और मुझे यकीन है कि अब भी अफ़गान हुकूमत को डायलॉग करना चाहिए तालिबान के साथ, ताकि खुश असलूबी से ये मसला हल से हो सके, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान में फ़ायदेमंद जो है वो पाकिस्तान होगा। वंस अगेन वाइस चांसलर साहब, आपको मैं आप सबको यौम आज़ादी मुबारक कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी लाए, खुशियाँ लाए और हम इस मुल्क को वो मुल्क बना सकें जिसका ख्वाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उलमा इकबाल ने देखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।